نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند ہے، ام سلمہ ان کی کنیت ہے۔ والد کا نام ابو امیہ قرشی مخزومی ہے، جبکہ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ساتھ ہوا۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، جن کا انتقال سن 4 ہجری میں ہوا۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ گھر تشریف لائے، بہت زیادہ مسرور تھے اور کہا کہ میں نے آج ایک نبی علیہ السلام سے بہترین حدیث سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ اس پر انا للہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا بخیر منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اور جس مصیبت پر یہ دعا پڑھ رہا ہے اس مصیبت سے اللہ اس کا نعم البدل اس کو عطا فرمائے گا، اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے یہ حدیث سنی، پھر جب 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ میں پڑھوں۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون انسان مل سکتا ہے، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ کا حکم سمجھ کر اس کو پڑھ لیا، اسی دعا کو پڑھا، انا للہ پڑھا۔ جیسے ہی میری عدت گزری، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے کچھ عذر کیے کہ میں عیالدار ہوں، میری عمر زیادہ ہے، کچھ عذر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو قبول فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہو اور تمہارے مزاج کے لیے میں دعا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت اس دعا کا اثر معلوم ہوا اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث اور اس دعا کی حقانیت میرے دل میں اور زیادہ اتر گئی کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس سے بہتر بدلہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائے گا، کہ ہم سب اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہی اس کا نعم البدل عطا کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میرا نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام یقیناً ساری کائنات سے افضل ہے، اللہ نے ان سے بہتر عطا فرما دیا۔ 84 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات کا سن اس میں مختلف اقوال ہیں، 58 ہجری، 59 ہجری، 60، 61، یہ اقوال موجود ہیں۔ بہرحال 60 ہجری کے قریب تمام ازواج مطہرات سے تقریباً آخر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ 84 سال کی عمر تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست
اور فہم اور عقل عطا فرمائی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ صلح کی، صحابہ کرام بظاہر اس پر خوش نہیں تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو ناحق واپس بھیجا جا رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی شرائط طے کی اور آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام اس بات کو ابھی سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے ایک قلق اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، غم کی، پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ اسی اثناء میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی ہدی کے جانور کو ذبح کرو اور اپنے حلق کرواؤ، ہم واپس جائیں گے، بغیر عمرہ کیے۔ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے 2-3 دفعہ یہ حکم دیا لیکن کسی نے عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام تو بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، لیکن وہ پریشانی اور غم کی کیفیت میں تھے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کر سکتے اب کسی کی اجازت کے بغیر۔ تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اس صورتحال کو دیکھ کر کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا میری بات پر۔ اس موقع پر اس پریشانی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے بہترین خوبصورت انداز میں اس کو حل فرمایا اور اتنا بہترین مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو حکم نہ دیں، یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، آپ ان کے سامنے جا کر اپنا جانور ہدی کا ذبح کریں اور ان کے سامنے حلق کروا دیں، یہ خود بخود عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا، آپ علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے اپنا ہدی کا جانور ذبح فرمایا اور حلق کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحابہ نے ہدی کے جانور ذبح کیے اور اپنے حلق کروا کے احرام کھول دیے، اور اس طرح جو ہے اس پریشانی سے نکل گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔